جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے۔ بولیے وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی، خطاب عمر بن خطاب، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا سر ہے، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، آخن وہ نام عمر، نام عمر۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عمر فاروق کی عالمیت، اہل سنت کا نظریہ، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر بڑے علم والے۔ آپ کے علم کی کیا شان ہے؟ قرآن جب کہتا ہے، وعدہ کرتا ہے اللہ ایمان والوں سے انہیں خلافت دے گا، اللہ نے ابوبکر سے بھی وعدہ کیا، عمر سے بھی وعدہ کیا، عثمان سے بھی وعدہ کیا، علی سے بھی وعدہ کیا۔ جن سے رب وعدہ کرے ان کے علم میں کوئی کمزوری رہ سکتی ہے؟ جن سے رب وعدہ کرے ان کے علم میں کوئی کمزوری نہیں۔ حضرات گرامی قدر رب فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار کو رب نے پوری امت کا امام بنایا۔ جن کو رب امام بنائے ان کے علم کے اندر کمزوری رہ سکتی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے جن کے ساتھ خلافت کا وعدہ کیا ان کے علم میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ جن کے اجماع کا رب قرآن میں ذکر کرے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا مومنوں کا رستہ بھی ایک حجت ہے، ایک اتھارٹی ہے، ایک قانون ہے، ایک اصول ہے۔ تو جن کے رستے کو، جن کے اتفاق کو رب حجت قرار دے ان کے علم میں کمزوری رہ سکتی ہے۔ اللہ فرمائے قرآن میں وَأَمْرُهُمْ، قرآن میں فرمائے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، فرمایا صحابہ کی جو مشورہ ہے اس کے ساتھ ان کے معاملات طے پاتے ہیں۔ رب جن کے مشورے کا قرآن میں ذکر کرے ان کے علم میں کوئی کمزوری۔ حضرات گرامی قدر، رب قرآن میں فرمائے محبوب کو فرمائے، رسول کو فرمائے، معلم کائنات کو فرمائے، صاحب قرآن کو فرمائے، صحابہ کی شان بیان کرنے کے لیے فرمائے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب ابو بکر عمر سے مشورہ کر لیا کر۔ المستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس کے راوی ابن عباس خود اہل بیت، علی کے بھی، نبی کے بھی چچا کے بیٹے، عظیم مفسر قرآن، آپ کہتے ہیں لوگوں یہ آیت نازلت هذه الآیہ فی ابی بکر و عمر، یہ آیت وشاورہم فی الامر، اپنے معاملات میں اے محبوب ابو بکر عمر سے مشورہ لے لیا کر۔ یہ ابو بکر عمر کی شان میں آئی ہے۔ اب ان کے علم میں کیسی کمی رہ گئی؟ علی فرمائیں رسول اللہ کے بعد ابو بکر عمر سب سے افضل ہیں، ان کے علم میں کیسے کمی رہ گئی؟ جن کو رب العالمین اسلام کی قوت کے لیے، عزت کے لیے چنے ان کے علم میں کیسے کمی رہ گئی؟ جن کے پیچھے علی المرتضیٰ جیسی شخصیت، باب مدینہ العلم، جن کے پیچھے کھڑے ہو کے کہے پیچھے اس امام دے، ابو بکر
بکر مسلح پہ، عمر مسلح پہ، علی پیچھے مقتدیوں میں، علی المرتضیٰ جن کو امام بنائے ان کے علم میں کیسے کمی رہ سکتی ہے؟ اور پھر امامت خود عالمیت کی دلیل ہے، اس لیے جس حساب سے خلافت ملی اسی حساب سے ان کا مقام ہے، اور مقام علم کی وجہ سے ہے۔ خود دوسرا خلیفہ ہونا حضرت عمر کا یہ آپ کی عالمیت کی دلیل ہے۔ اسی کے بعد بڑا عالم ہونے کی دلیل حضرت عمر کا دوسرے نمبر پہ امام بننا، صحابہ کے اجماع کے ساتھ امام بننا۔ اس لیے قاضی ہونا، مفتی ہونا یہ چھوٹے عہدے ہیں، امام ہونا، امام المسلمین، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین ہونا، پوری ملت اسلامیہ کا واحد خلیفہ ہونا، یہ خود عالمیت کی دلیل ہے۔ بلکہ حضرت عمر کے آگے کام کرنے والوں میں سے قاضی ہیں، مفتی ہیں، حضرات گرامی قدر، اس لیے ان کے علم میں کمی نہیں۔ حدیث پاک سنیے، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حدیث یہ 3-4 جگہ بخاری کے اندر آئی ہے، 3681، 7032، اسی طرح 7007 نمبر پر رسول اللہ کہتے ہیں مجھے خواب میں دودھ دیا گیا، خواب میں دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں پینے لگ گیا۔ سرکار فرماتے ہیں اتنا پیا کہ میرے ناخنوں میں دودھ کی چمک نظر آنے لگ گئی۔ فرمایا دودھ میں نے جب پی لیا میں سیر ہو گیا۔ اگلے الفاظ ہیں ثم اعطیت فضلی عمر، میں نے بچا ہوا اپنا دودھ عمر کو دیا، بچا ہوا دودھ عمر کو دیا۔ قالوا، صحابہ نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تعبیر فرمائیں، تعبیر کیا ہے؟ دودھ سے کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا العلم، دودھ سے مراد علم ہے۔ اللہ نے جو مجھے علم کا پیالہ دیا میں نے سیر ہو کے باقی میں نے عمر کو دے دیا۔ اب جس کے علم کی یہ شان ہو، رسول اللہ اپنا بچا ہوا علم اور دودھ اسے دیں، اس کے علم میں کیا کمزوری رہ سکتی ہے؟ حضرات گرامی قدر، فیصلہ کرتے ہوئے اختلاف ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ نبیوں کے اندر بھی حضرت داؤد، سلیمان علیہ السلام، داؤد باپ ہیں، سلیمان بیٹے ہیں، لیکن دونوں نے جب فیصلہ کیا، ایک بکری ایک بندہ تھا فصل والا، اس کی فصل بکریاں کھا گئیں۔ جب فیصلہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا انہوں نے بھی فیصلہ کیا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا انہوں نے بھی فیصلہ کیا، لیکن جس کا فیصلہ مانا گیا قرآن نے وہ حضرت سلیمان ہے، یعنی بیٹے ہیں داؤد علیہ السلام کے۔ اب اس میں حضرت داؤد کی کوئی توہین نہیں، فیصلے میں اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، اور افضل کے لیے ہر جز کا علم بھی ضروری نہیں۔ آپ نے سنا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد آ کے کہتا ہے اے اللہ کے نبی میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو آپ نے، میں نے اس کا احاطہ کیا جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا۔ اب کیا ہدہد کا علم زیادہ ہو گیا یا ہدہد افضل ہو گیا؟ نہیں، حضرت موسیٰ نبی ہیں، نبوت میں کوئی فرق نہیں، اولو العظم نبی ہیں، حضرت خضر بھی نبی ہیں، لیکن افضل موسیٰ ہیں۔ لیکن موسیٰ خضر کے پاس خاص علم کے لیے جا رہے ہیں، کیا موسیٰ سے وہ علم میں بڑھ گئے؟ نانا، فضیلت میں بڑھ گئے نانا، افضل بھی موسیٰ ہیں، عالم بھی موسیٰ ہیں، زیادہ علم والے پھر بھی موسیٰ ہی ہیں، کہ وہ بڑی شان والے ان کا علم پھر بھی زیادہ، لیکن وہ جا رہے ہیں کس کے پاس؟ حضرت خضر کے پاس۔ تو یہ جزوی چیزوں سے علم کی کمزوری پہ معاذ اللہ یہ حرف نہیں آتا، اور خود امامت میں نے عرض کیا یہ عالمیت کی دلیل ہے۔ اب اور حدیث مبارکہ سنیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے صحابہ کو دیکھا، قمیصیں میں نے دیکھی ان پہ، خواب کے اندر خواب دیکھی، کسی کی قمیض یہاں تک ہے، کسی قمیض یہاں تک ہے، کسی کی یہاں تک، میری عمر کی اتنی لمبی ہے زمین پر گھسٹ رہی ہے۔ جب کہا فرمایا علیہ عمر، مجھ پر عمر پیش کیا گیا، علیہ قمیص یجرہ، لیکن اس کی قمیض گھسٹ رہی ہے۔ قالوا، پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کا فما اولتا ذالک یا رسول اللہ، اس کی کیا تعویل فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا الدین، یہ میرے عمر کے دین کی شان ہے، یہ دین کو سر بلند کرنے والا ہے، یہ عزت اسلام ہے، یہ وہی عمر ہے جب دنیا سے گئے۔ علی المرتضیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ حضرت عمر کو خراج تحسین پیش کیا۔ عمر وہ تھے فرمایا جنہوں نے
دین کو اتنی قوت دی، فرمایا ضرب الدین بجرانہ، فرمایا دین نے اپنی گردن رکھ دی، دین پرسکون ہو گیا، مضبوط ہو گیا، پاور میں پہنچ گیا۔ یہ حضرت عمر کی شان علی پاک بیان کر رہے ہیں۔ اگلی حدیث یہ بھی بخاری کی جو میں نے ابھی پیش کی، حضرت عمر پر سب سے لمبی قمیص دیکھی، 3469 نمبر حدیث، 3679 نمبر حدیث۔ اب یہ حدیث تیسری حدیث مبارکہ حضرت عمر کی عالمیت کے بارے میں، یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت گرامی قدر رسول اللہ فرماتے ہیں لوگوں ہر امت میں محدث ہوتے ہیں، محدثون۔ محدث کون ہوتے ہیں؟ فرمایا محدث وہ ہوتا ہے نبی نہیں ہوتا، نبی لیکن پھر بھی اللہ اس سے کلام کرتا ہے۔ ملہم محدث الہام ہوتا ہے، فرشتے اس سے کلام کرتے ہیں، فرشتے اس کی زبان پہ کلام کرتے ہیں، یہ محدث کی شان ہے۔ آپ حضرت عمر کی شان دیکھیں، یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے کلام کی جاتی ہے، نبی نہیں ہوتے۔ فَإِن یکن من امتی منہم احد فعمر، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو میرا عمر ہے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو میرا عمر ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث دیکھیں، اب جو اللہ نے آیت نازل کرنی ہے نا، حضرت عمر کی زبان پہ جاری ہو گیا، یا رسول اللہ اس طرح کریں، اللہ نے حضرت عمر کے مشورے پہ آیت نازل کر دی۔ بخاری شریف کے اندر 4483 نمبر حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں وافقت اللہ فی ثلاث، میں نے اپنے رب سے 3 باتوں میں موافقت کی ہے، جو میرا رب بھیجنا چاہتا تھا میں نے وہی بات کی۔ یہ حضرت عمر خود اپنی شان بیان کر رہے ہیں، بخاری ہے، وافقت اللہ فی ثلاث، 3 باتوں میں نے اپنے رب سے موافقت کی، میں نے اپنے رب سے موافقت کی۔ کس میں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنائے، یہ مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنائیں، اس کے پاس نفل نہ پڑھا کریں طواف کے بعد۔ رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حجاب کے بارے میں نے اس کی یا رسول اللہ انہیں اپنی ازواج کو حجاب پردے کا حکم دیں، آیت نازل ہو گئی۔ ازواج مطہرات سے رسول اللہ کسی بات پہ خفا ہو گئے، میں نے رسول اللہ سے کوئی بات کی، آیت نازل ہو گئی۔ 3 باتوں میں میں نے اپنے رب سے موافقت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر ایمان تازہ ہوگا جو روایت پیش کرنے لگا ہوں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے 3682۔ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، اللہ نے میرے عمر کے دل زبان پر حق جاری فرما دیا ہے، میرے عمر کی زبان پہ دل پہ اللہ نے حق جاری فرما دیا ہے۔ اب سنیں خوبصورت واقعہ سنیں، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عمر کھڑے ہیں، پاس ایک نوجوان گزرا، حضرت عمر کہنے لگے نعم الفتى، یہ کتنا اچھا نوجوان ہے، یہ کتنا اچھا نوجوان بیٹھے ہو تو انوی شہید ہے کہ بندے نے پترہ نے کام کرنے تاکہ کوئی آکھے وہ بندے نہ پتر ہے۔ اپنے والدین نو بدنام نہ کرنا، بیست نہ کرنا، اے نہ کھنے کہ اس چوڑے دا پتر ہے، بندے نے پترہ نے کام کریا کرو۔ کوئی بندہ چنگا ویکے تاکہ کدا پتر ہے، تعریف کرے تو آڈی ویکو نا کوڑو نوجوان گزرے ہے، تیس عمر کہتے ہیں نعم الفتى، کتنا اچھا نوجوان ہے، کتنا اچھا نوجوان ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ بات کی، اب دیکھیے حضرت ابو ذر غفاری کی نگاہ میں حضرت عمر کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر کی زبان پر یہ بات جاری ہونے کی دیر ہے، حضرت ابو ذر پیچھے اس نوجوان کے چل پڑے، اسے کہتے ہیں میرے لیے دعا کر، میرے لیے دعا کر۔ وہ کہتا ہے کیوں دعا کروں، وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں بس دعا کر۔ اس نے کہا جب تک آپ وجہ نہیں بتائیں گے میں دعا نہیں کروں گا۔ فاری فرمانے لگے اگر وجہ پوچھتا ہے تو پھر سن، تو جب حضرت عمر کے پاس سے گزرا، حضرت عمر نے کہا نعم الفتى، یہ کتنا اچھا نوجوان ہے، اور یہ جب حضرت عمر نے کہا مجھے یقین ہو گیا تو واقعی اچھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، اللہ نے میرے عمر کے دل زبان پہ حق جاری فرما دیا۔ تو حضرت عمر کی زبان سے ایسے بات نہیں نکل سکتی، حضرت عمر نے جو کہہ دیا ہے تو بات کچھ ہے، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، اس لیے تو عام بندہ نہیں، تو بڑا اللہ کا خاص بندہ ہے، نوجوان ہے، میرے لیے دعا کر۔
خود صحابی غیر صحابی سے دعا کروا رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ ضروری نہیں کہ بندہ پیرہ کو دعا کرائے، پیر مرید کو بھی دعا کروا سکتا ہے. سمجھ آئی بات کی کہ نہیں؟ پیر مرید کو بھی دعا کروا سکتا ہے. ابو ذر غفاری پیر تھے، صحابی تھے، اس کے باوجود نوجوان سے دعا کروا رہے ہیں. اعلیٰ فرماتے ہیں فارقیں حق و باطل امام الہدا. پڑھیے فارقیں حق و باطل امام الہدا. تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں. وہ عمر جس کے یادا پہ شیدا سکر، وہ عمر جس کے یادا پہ شیدا سکر. اس خدا دوست حضرت پہ اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. اس خدا دوست حضرت. آخری بات سنیں، بات ختم ہوگی. حضرت علی المرتضیٰ کی زبان سے حضرت عمر کا مقام، حضرت عمر کی زبان کا مقام. علی المرتضیٰ مسند احمد حدیث نمبر 836 نمبر صحیح حدیث ہے. علی المرتضیٰ کے غلام وہب سوائی کہتے ہیں خطبنا علی، علی پاک نے ہمیں خطبہ دیا ممبر پر. خطبہ ممبر کوفہ پہ علی بیٹھے ہیں، کہتے ہیں من خیر حاضر امت بعد نبی. یا لوگوں بتاؤ رسول اللہ کے بعد اس امت میں بہتر کون ہے؟ کہتے ہیں فقلت انت یا امیر المومنین. ہم نے کہا آپ. قال لا خیر حاضر امت بعد نبیہا ابو بکر و ثم عمر. فرمایا نہیں، رسول اللہ کے بعد پہلا نمبر ابو بکر کا افضلیت میں بھی، دوسرا عمر کا. آگے حضرت علی نے عمر پاک کی خصوصی شان بیان کرتے ہوئے کہا وَمَا نُبْعِدُ إِنَّ السَّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عمر. علی پاک کہنے لگے لوگوں ہمیں ذرا بھی شک نہیں ہوتا تھا، ہمیں ذرا بھی شک نہیں ہوتا تھا. ہم سمجھتے تھے عمر کی زبان پر سکینہ نازل ہو رہا ہے، عمر کی زبان پر فرشتے کلام کر رہے ہیں. ہم یہ بالکل یقین رکھتے تھے عمر کی زبان پر فرشتے کلام کر رہے ہیں. حضرات گرامی قدر حضرت عمر نے اپنے دور میں احسان نجران کے عیسائیوں کو دور بھیج دیا. جب حضرت علی پاک کا دور آیا وہ آئے، انہوں نے کہا عمر نے ہمیں دور کر دیا، آپ ہمیں نزدیک آنے کی اجازت دیں. جب انہوں نے یہ کہا آپ نے فرمایا تمہارے لیے خرابی ہو، تمہارے لیے خرابی ہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا ان عمر کان رشید الامر ولن اغیر شیئا صنعہ. تو جانتا نہیں عمر کا فیصلہ عام فیصلہ نہیں، عمر رب کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے. جو عمر نے فیصلہ کر دیا علی اس کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے. بلکہ دوسرے مقام پہ یہی امام شاہ بھی فرماتے ہیں ان علی لما دخل الکوفہ قال ما کنت لأحل عقدۃ شدها عمر. لوگو جیڑی گنڈ عمر نے ماری ہے علی اس گنڈ نو کھولے گا نہیں. جو فیصلہ عمر نے کر دیا وہ علی تبدیل نہیں کرے گا. اب بیٹے کی بات امام حسن مجتبی سے سنیں. ان الحسن ابن علی قال لا عالم علی خالف عمر ولا غیر شیئا مما صنع حین قادم الکوفہ. حضرت حسن مجتبی کہتے ہیں لوگوں میں ابا جان کے ساتھ کوفے میں آیا، جتنا عرصہ ابا جان علی کوفے میں رہے میں نہیں جانتا علی پاک نے حضرت عمر کے ایک فیصلے کو بھی تبدیل کیا ہو. یہ حضرت امام حسن بتا رہے ہیں. اور زید بن زین العابدین فرماتے ہیں ان علی، بات ختم ہو گئی، کہتے ہیں ان علی کان یشبہ بعمر فی السیرہ. جب علی پاک کو دیکھا جاتا تھا نا سیرت میں تو لگتا تھا دوسرے عمر ہیں. سارے کہہ دو سبحان اللہ. ذرا جڑے کنجوسی کر دو بھی کہہ دو.
ایک اسے مولوی دی گل نہیں، زین العابدین دے پتر دی گل ہے، امام باقر دے بھائی دی گل ہے، امام جعفر صادق دے چاچے دی گل ہے۔ ہاں جی آپ فرماندے نے لوگو ان علی کانا یشبہ بعمر فی السیرہ، فرمایا علی سیرت میں عمر جیسے لگتے تھے۔ بات ختم ہوگی حضرات گرامی قدر، شاعر نے بڑی خوبصورت کلام لکھا، 2-3 شعر پڑھ لیے۔ زمانے بھر کا سرمایہ عمر فاروق اعظم ہے، زمانے بھر کا سرمایہ عمر فاروق اعظم، در اسلام میں آیا، در اسلام میں آیا عمر فاروق اعظم۔ عمر کے نام سے کافر منافق کانپ جاتے ہیں، خدا کے قہر کا سایہ عمر فاروق اعظم ہے۔ جہاں سے اقتدار کیسر و کسریٰ مٹا ڈالا، جہاں سے اقتدار کیسر و کسریٰ مٹا ڈالا، وہ شرق و غرب پر چھایا عمر فاروق اعظم ہے، وہ شرق و غرب پر چھایا عمر فاروق، وہ جس کی منتظر ہے سرزمین مسجد اقصیٰ، وہ جس کی منتظر ہے سرزمین مسجد اقصیٰ، مقدر جس کا چمکایا عمر فاروق اعظم ہے، مقدر جس کا چمکایا عمر فاروق اعظم۔ مراد مصطفیٰ داماد حیدر فاتح فارس، جلیل القدر کہلایا عمر فاروق اعظم ہے۔ اور آخری شعر، غلام مصطفیٰ کو حق تعالیٰ نے شفا بخشی، غلام مصطفیٰ کو حق تعالیٰ نے شفا بخشی، سہارا بن کے جب آیا، سہارا بن کے جب آیا عمر فاروق اعظم ہے۔